أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. درود پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک پاک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی کہ یہ مجلس اللہ اور اس کے رسول کے اوپر سجی ہے. اس کے بعد جیسا کہ ہم لوگوں کا ماننا ہے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، آج اس کی برسی ہے. یہ برسی تو آتی جاتی رہے گی. جو چلے گئے ان کا کیا کہنا، جو ہیں ان کی زندگی کے بارے میں سوچنا. جو چلے گئے ان کے احسان و ثواب ہم کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی عمل نہیں کر سکتے. اب وہ محتاج ہو گئے. کس کے محتاج؟ کہ بیٹے کے محتاج. کس کے محتاج؟ بیٹی کے محتاج. کس کے محتاج؟ ناتی، نتنی، پوتے، پوتی، یہ تمام کے وہ محتاج ہو گئے. ہم سب آج ان کی حاجت روائی پوری کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. جو کرنا تھا انہوں نے دنیا میں کر لیا. آج ہم آپ بہت سارے لوگ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، کنہیں کی 60 سال عمریں ہو چکی ہیں، کسی کے 70 سال، کسی کی 80 سال، کوئی 50 سال، کوئی 40 سال گزار کے بیٹھے ہیں یہاں پر. ہم لوگ سوچے ہم نے 40 سال میں کیا کیا، 50 سال میں ہم نے کیا کیا. بس دنیا ہی تو کمایا ہے.
دنیا کو حاصل کرنے کے لیے 40 سال لگائے ہیں, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے 50 سال لگائے ہیں, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے 60 سال لگا دیا. جب دنیا ہمارے پاس آئی بٹوارا ہو گیا. بیٹا کہتا ہے باپ کی زمین کو لے لو جی بانٹ کر, بٹوارا ہو رہا ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے, ہم خود بانٹ رہے ہیں. جس کو اتنی محنت اتنی مشقت سے ہم نے جمع کیا تھا اور ہم نے یہ سمجھا تھا یہ مال میرا ہے, آج ہمارے سامنے ہمارے بال بچوں کا ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. پھر بھی ہمارے اندر سے دنیا کی ہوس ختم نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے, پٹی بندھی ہوئی, نظر نہیں آ رہی ہے. کب نظر آئے گا؟ جب ہم قبر میں پہنچ جائیں گے. آج چلو ٹھیک ہے آپ برسی منا لے رہے ہو, اپنے باپ کا ہم آج برسی منا رہے ہیں, کل یہ لوگ برسی بھول جائیں گے. کتنے دنوں تک برسی منائیں گے آپ؟ 10 سال 20 سال, پھر آپ کی برسی منانی شروع کر دی جائے گی. آپ کی بھی 10-20 سال برسی منائی جائے گی, پھر آپ کے پوتے کی برسی منائی جائے گی, بیٹے کی برسی منائی جائے گی. آپ کو لوگ بھولتے چلے جائیں گے. آپ نے 50 سال 60 سال زندگی گزارا ان مال ان دولت کے لیے, وہ مال وہ دولت آپ کا دنیا میں رہ گیا. وہ مال دولت آپ کا صرف 10 سال کام آ سکتا ہے, 20 سال کام آ سکتا ہے. وہ بھی کتنا کہ کبھی قرآن خوانی کرا دیا, نام سے بخش دیا, کبھی میلاد کرا دیا, قرآن جو اس میں ایصال و ثواب ہوا وہ آپ کو ثواب پہنچا دیا گیا, تھوڑا کھانا وانا کھلا دیا, کچھ غریبوں یتیموں مسکینوں کو دے دیا, آپ کے نام پر صدقہ زکات خیرات کر دیا. کتنے دنوں تک کر دیا آپ نے؟ پھر آپ خود محتاج ہو جائیں گے بیٹے کے, پھر اپنے باپ کا آپ کرنا بند کر دیں گے. اسی کا تو نام دنیا ہے, دنیا نام اسی کا ہے. ہم نے دنیا کو بڑی قریب سے دیکھا ہے, جانچا ہے, پرکھا ہے. جو ابھی بچے ہیں ان کو نہیں معلوم, جو بڑے ہو چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ دنیا کو انہوں نے کتنا قریب سے دیکھا ہے, کتنی لذت ہے اس دنیا میں. اس دنیا کو پانے کے لیے اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں. جب دنیا آنے لگتی ہے حلال و حرام بھول جایا کرتے ہیں. دنیا کی لذت میں اتنا مزہ آتا ہے, نماز چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. دنیا کی لذت جب حاصل ہو جاتی ہے, نماز چھوٹتا ہے, ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا. دنیا کی جب لذت لگ جاتی ہے, ماں کو ٹھوکر مارنا آسان ہو جاتا ہے. دنیا کی لذت جب لگ جاتی ہے, باپ کا دل دکھانا آسان لگتا ہے. دنیا کی جب لذت لگ جاتی ہے, بہن کا دل دکھانا آسان لگتا ہے. جب دنیا کی لذت لگ جاتی ہے, بھائی کا دل دکھانا آسان لگتا ہے. دنیا اس کا نام ہے. جس نے اس لذت کو چکھا وہ آج بھی پھر بھی نہیں سمجھ آئے, آج بھی توبہ کرنا نہیں چاہتے, آج بھی میٹھی نیند سونا چاہتے ہیں. ان بچوں کا کیا جو بوڑھے ہو چکے ہیں, ان لوگوں کو جو جوانی کے عالم کو پار کر رہے ہیں, ان لوگوں کو چاہیے کہ اب تو کم سے کم توبہ کریں. اب تو ہم اپنے ذات کو بدلیں. تو اصل ہے کیا, ہم نے فکر دوسروں پہ دینا شروع کر دیا. ہم نے فکر دوسروں پہ دینا شروع کر دیا. لذت ہمیں مل رہی ہے,
دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ارے جی وہ خود نماز نہیں پڑھتے، میرا باپ نماز نہیں پڑھا تھا، کہا جنت میں نہیں جائے گا؟ میرے دادا نماز نہیں پڑھے تھے، جنت میں نہیں جائیں گے؟ میرے بابا حج نہیں کیے، جنت میں نہیں جائیں گے؟ فلاں ایسے تھے، فلاں۔ دوسرے کو ہمیں دیکھنے سے کیا ہوگا؟ ہمیں خود ٹھیک ہونا ہوگا۔ ہم جب ٹھیک ہوں گے اپنے آباء و اجداد کو جنت میں داخل کرائیں گے۔ یہ کیوں نہیں جانتے؟ ہم حافظ بن کر دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک حافظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا جاؤ ایسے 10 آدمیوں کو، ایسے 10 تم اپنے آدمیوں کو جہنم سے جنت میں داخل کر دو۔ ایک حافظ کی مثال، تو ہم 10 کو تو بچا سکتے ہیں نا۔ اگر ہم حافظ ہو گئے تو 10 آدمی کو بچائیں گے۔ عالم ہو جائے، عالم بعمل ہو جائے، کہ 7 خاندان کو بخشوائے گا، تو بولو فائدہ ہے نہیں فائدہ؟ دوسرے کے دیکھنے میں اپنا بھی نقصان، ہم بھی چلے جائیں گے دنیا سے، ہمارے باپ دادا بھی گئے۔ ہمارے باپ نے ہمیں کیوں پڑھایا؟ حافظ کیوں بنایا؟ عالم کیوں بنایا؟ تاکہ ہماری نجات ہو جائے۔ اور ہم خود ہی بے راہ روا رہے تو اپنی نجات نہیں کروا سکتے، تو ہم اپنے باپ کے، اپنے دادا کی کیا نجات کرائیں گے؟ آج کا وہ دور نہیں ہے جو بڑے کو دیکھ کر ادبن خیالن جھک جایا کرتے تھے، سلام کیا کرتے تھے۔ زمانہ تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ کہا جب بچہ ہوتا ہے اس کو کوئی علم نہیں پیسے کا، کوئی علم نہیں، اس کے سامنے 1000 رکھ دو، 500 رکھ دو، 100 روپے رکھ دو، 10 روپے رکھ دو، 1 روپے رکھ دو، اس کو کچھ پتا نہیں وہ کیا ہے۔ جب اس کو لذت لگتی ہے نا، جب بچے کو آپ 5 روپے دو اور جا کر چاکلیٹ لے کر آتا ہے تو اس کو لگتا ہے اس سے فائدہ ہے، پھر اس کو لذت سمجھ میں آتی ہے دنیا کی۔ کل ہو کر وہ 10 روپے مانگنے والا بن جاتا ہے، کل ہو کر 20 روپے مانگنے والا بن جاتا ہے، پرسوں 30 روپے مانگے گا، پھر 40 روپے مانگے گا، پھر 50 مانگے گا، پھر 100 مانگے گا۔ اس کی لذت دنیا کی بڑھتی جائے گی، آخر میں اس کو جتنی ضرورت ہے نہ ملے گی، چوری کرے گا، دنیا کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے ڈاکہ ڈالے گا، حلال کو حلال نہیں سمجھے گا، حرام سے آئے گا تو حرام سے لے گا۔ اس کو دنیا کی لذت پوری کرنی ہے، اپنی خواہش کو پوری کرنی ہے۔ جب اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں لگتا ہے تو کبھی بیوی آتی ہے، کبھی بال بچے آتے ہیں، کبھی بھائی آتا ہے، سب کی لذت، سب کی خواہشات کو پوری کرنے میں اپنی زندگی کو تباہ برباد کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی لذت ہے۔ اس دنیا کی لذت کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بچے کو شروع میں ہی کلمہ پڑھائیں، شروع میں ہی ایمان کے سباق دیں، شروع میں ہی کلمہ توحید اس کو سکھائے، شروع میں ہی خود اس کے سامنے کوئی برا گندا کام نہ کریں، خود اس کے سامنے ہم جو ہے گانا نہ گائیں، چغلی نہ کریں، جھوٹ نہ بکیں، بکواس نہ کریں، غیبت نہ کریں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں، تو پھر وہ بچہ نیک بنے گا۔ آج مائیں بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، سامنے سیریل چل رہا ہے، سامنے سیریل چل رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہی ہیں، بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ حافظ بھی ہو جائے، ہمارا بچہ عالم بھی ہو جائے، ہمارا بچہ نیک بھی ہو جائے، ہماری بات سننے والا بھی بن جائے، ہماری بات کہنے والا بھی بن جائے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے
बच्चे के सामने दूसरे को गाली दिया, बच्चे ने देखा मेरा बाप गाली दे रहा है, कल हो करके मेरे बच्चे मेरे से गाली सीख लिया, अब वो दे रहा है तो हमको बुरा लग रहा है, हमें बुरा लग रहा है। क्या करें? अरे बच्चे के साथ रह करके इसने झूठी चीज सीख ली है, बच्चे को मारते हैं। बच्चे का कसूर नहीं है, आपका कसूर है। आपने बच्चे के सामने झूठ बोला, आपने झूठ सिखाया, आपने चुगली की, आपने चुगली सिखाई, आपने गीबत की, आपने बच्चे को गीबत सिखाया। आप नमाज नहीं पढ़ते, बच्चे को देखा कि नमाज नहीं पढ़ते, आपने कुछ नहीं कहा, खुद नमाज नहीं पढ़ा, बच्चों को नमाज नहीं पढ़ा, खुद कुरान नहीं पढ़ा, बच्चों को कुरान नहीं पढ़ने दिया, आप उसके जिम्मेदार हुए ना बच्चा हुआ। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी इज्जत करे, हमारी बात को सुने, तड़प पैदा हो रही है दिल में, खुद को अमल में लाए, खुद नेक बने। ये दारुल अमल है, ये दुनिया दारुल अमल है। जो अमल करेंगे वो हमें मिलेगा, दुनिया ही में मिलेगा, आखिरत में तो बात का है। आखिरत में तो बख्शिश भी हो सकती है, आखिरत में तो भी मगफिरत हो सकती है, आखिरत में हो सकता है अल्लाह रहम फरमा दे, लेकिन दुनिया में जो मिलने वाला है वो मिलकर रहेगा। इसलिए फरमाया दुनिया सिजनु वला मोमिन, ऐ मोमिन दुनिया को कैद खाना समझकर, दुनिया को जेल समझकर जिंदगी गुजार दो, तुम्हारी मौत भी आएगी तो मोमिन बनकर मरोगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालों तुम मुझ परवरदिगार से डरो, ऐसा डर जैसा कि मैंने डरने का हक बनाया है। अगर ऐसा डरोगे तो तुम्हें मैं मुसलमान बनाकर तुम्हारी मौत को दूंगा। तुम जब मौत से फारिग होगे तुम्हारा नाम मुसलमानों में लिखा जाएगा। तुम जब कब्र में रखे जाओगे फरिश्ते कहेंगे एक मुसलमान आ गया, तुम्हारा नाम मुसलमानों की फहरिस्त में शुमार किया जाएगा। जब तुम हश्र के मैदान में उठोगे तुम्हारा नाम मुसलमानों में रखा जाएगा, नाम लिया जाएगा मुसलमानों में। हम दुनिया में चाहते हैं कि हमारा नाम मुसलमान हो जाए, दुनिया में लोग हमें मुस्लिम कहें, हम तो दूसरे को काफिर कहने से बात नहीं आती। हमारा ये आज का मामला नहीं है, बरसों का यही मामला है। एक दूसरे को काफिर कहने में बात नहीं रखते, फौरन जो मुंह में आया बक दिया, नौजुबिल्लाह, जिसको आया कह दिया, पागल हो गया बच्चा मेरा। हम कहते नहीं कहते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बाप कोई दुआ करता है, कोई बद्दुआ करता है, तो बाप की बद्दुआ और दुआ में कोई भी पर्दा हाइल नहीं होता, कोई भी पर्दा नहीं रहता, फौरन कबूल होती है। हम बच्चे को कहते हैं कोढ़िया हो गया है, बच्चे को कहते हैं गलत सलत जो भी हमारे जबान से आता है बोल जाते हैं, और जब वो ऐसा हो जाता है तो कहते हैं देखो ना कैसा हो गया मेरा बच्चा। ये नहीं देखा कि हमने बोला क्या था, हमारी बोल की वजह से वो बन गया, हमारी बोल की वजह से वो पागल हो गया, हमारी बोल की वजह से वो कोढ़िया हो गया, हमारी बोल की वजह से वो ऐसा बना है। अल्लाह तो कबूल करने वाला है, उसके अंदर कोई पर्दा ही नहीं, बता दिया हमें, फिर हम वही काम कर रहे। बेटा अगर सुस्ती भी कर रहा है, बेटा अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है, फिर भी आप वालिदैन हैं, आपका हक है, आप बच्चों को अच्छी तरबियत दें, अच्छी तालीम दें, अच्छे नाम से आवाज दें, अच्छे से पुकारें। शायद कि आप लोगों ने नाम सुना हो ना सुना हो, शेख अब्दुल रहमान सुदैस, खाना काबा के इमाम जो अभी मौजूद हैं,
काबा के इमाम हैं। वो हिंदुस्तान आए थे 2007 में, मैं पढ़ रहा था उस वक्त। 2007 में हिंदुस्तान आए थे वो, इसी रामलीला के मैदान में उन्होंने अरबी में तकरीर की थी। समझ में किसी को आया कि ना आया, उन्होंने एक बात कही थी बड़ी अच्छी, हुआ उम्मियुन, मेरी मां एक दिन बद्दुआ मुझे दी। क्या कहते हैं? मेरी मां एक दिन मुझे बद्दुआ दी, उस बद्दुआ का आज मैं असर हूं। फिर फरमाया, जानते हो मैंने क्या गुनाह किया था? मैंने मां को क्यों गुस्सा दिलाया था? मां का गुस्सा क्यों आया था जिसकी वजह से मुझे मां बद्दुआ दी? कि मैं छोटा बच्चा था, मैं छोटा बच्चा था, मेरी मां गोश्त पका रही थी, सालन चढ़ी हुई थी, शोरबा चल रहा था, गोश्त डला हुआ था, उसको हिला डुला रही थी, किसी काम में उधर चली गई। मैं वहां गया और धूरी गर्दी जो भी होती है वो कचरा उठाया, उठाकर एक ही इसमें डाल दिया। मेरी मां ने देखा, गुस्से में आ गई, कहने लगी, क्या करते हो तुम अब्दुल रहमान? जाओ, अल्लाह तुम्हें खाने काबा का इमाम बना दे। बद्दुआ भी दी तो अच्छी दी। कहने लगी, जाओ, अल्लाह तुम्हें गुस्सा आया हुआ है, फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करके, जानती है गुस्सा के हालात में जब हम बोलेंगे वो दुआ कबूल होगी, इसलिए माएं वैसी हुआ करती हैं। माएं जब जानती है मैं जब बद्दुआ ही देना चाहती हूं तो कोई अच्छी सी दूं, तो कहने लगे, जा, तुझे मैं खाने काबा का इमाम अल्लाह बना दे, तूने मेरा दिल दुखाया है। और उसके बाद रोने लगे, फरमाने लगे, मैं उसी मां का बेटा हूं जिसकी मां की बद्दुआ का असर हुआ कि मैं खाने काबा का इमाम बन गया। तो मेरे भाई, हम भी वालिद हैं, हम भी बाप हैं अपने बच्चों के, हमारी तरबियत की जिम्मेदारी हमारी है। हम अगर नमाज नहीं पढ़ते, चलो ठीक है, हमारा दिल सियाह पड़ा हुआ है, हमारे दिल में ईमान की हालत नहीं है, हमने अपने ईमान का सौदा कर लिया है शैतान से, शैतान हमारे नफ्स पर काबिज हो चुका है। तो चलो कम से कम अपने बच्चे को तो कहें, चलो नमाज पढ़े। बच्चे को तो बस ही छोड़कर आओ, बच्चे पर तो कहो, छोटा बच्चा है उसको डांटो, अरे तुमने नमाज पढ़ा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास पढ़ने आते हैं, अगर मैं उनको जबरदस्ती करता हूं तो मेरे पास शिकायत आती है, बच्चे को ऊपर का फर्ज नमाज हो गया जो बुलाते हैं। अरे बच्चे पर नहीं हुआ फर्ज, आप पर तो हुआ है। क्या पता कि आप बच्चे को भेजना शुरू करो, कल आपको अल्लाह हिदायत दे, जब बच्चा जाएगा, जब बच्चा नमाज पढ़ेगा, अल्लाह को जो है खुश करेगा, अल्लाह राजी होगा, उस बच्चे के सजदे की वजह से अल्लाह आपको हिदायत दे दे। एक बाप मर रहा है, एक बाप मर रहा है, आखिरी वक्त है, बीवी से कह रहा है, देखो जी तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ना, उसको हाफिज बनाना, उसको आलिम बनाना। मैं तो जाहिल हूं, मैं तो कुछ किया नहीं हूं, मैं तो कुछ किया नहीं हूं, मेरी हालत ऐसी है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, अभी पता नहीं तौबा करूंगा मेरी तौबा कबूल होगी भी कि नहीं। इसी हालत में बोलते हुए उसकी मौत हो जाती है, मौत हो जाती है उसकी। उसको उठाकर कब्र में डाल दिया जाता है। बच्चा पैदा हुआ, 2 साल का हुआ, 2.5 साल का हुआ, मां भूली नहीं, मां को याद था। बच्चे को मदरसे पहुंचा दी, मदरसे में बच्चा गया और जैसे ही इमाम साहब ने उसे कहा, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
रहीम। अल्लाह की रहमत जोश में आई, अल्लाह की रहमत जोश में आई। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ओ फरिश्तों, ओ मालिक, जहन्नम के दरोगे का नाम मालूम है ना, मालिक है। कहो मालिक, फला बंदे को आजाद कर दे। कि अल्लाह ये इतना बड़ा गुनाहगार है, इतना बड़ा गुनाहगार है, आपने इसे कहा था कयामत तो आ सकती है, इसको जहन्नम से निकाला नहीं जा सकता। आपने इसे नजर रहमत से भी नहीं देखा था, फिर इसको निकालने की क्या वजह है? वजह समझ में नहीं आती। का वजह बाद में पता करना, पहले उसको निकालो, जन्नत में दाखिल करो। निकाला गया, जन्नत में दाखिल किया गया। वो भी हैरान है, भूल गया था, वो भी परेशान है। आखिर ऐसी क्या वजह हुई, क्या वजह बनी, क्या वजह बनी? अल्लाह ने किस तरह मेरे साथ ऐसा काम किया? फरिश्ते भी कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, जानते हो, इसका बेटा आज मुझे रहमान और रहीम करके पुकार रहा है। इसका बेटा आज मुझे रहमान और रहीम करके पुकार रहा है। मेरी जात अक़दस की ये करीमी है, मेरी जात अक़दस की ये रहीमी है। मुझे कोई रहमान और रहीम करके पुकारे, मुझे कोई कहे तू बड़ा मेहरबान है, तू बड़ा रहम वाला है। मैं कैसा रहम वाला हूं कि उसके बाप जहन्नम में जलता रहे और मैं उस पर रहम भी ना करूं। चलो उसको बख्श देता हूं। एक बोल है अल्लाह को पसंद आ जाए, वो बोल तो फायदा करे। आज हम बच्चे को बोले तो कम से कम, बेटा जाओ नमाज के लिए, बेटा जाओ कुरान तो पढ़ लो, बेटा सुबह हो गई, हम नमाज नहीं पढ़ते, हमारी आक़िबत खराब हो गई, हम दरिंदे हैं, हम बेकार है, हमारे से ईमान खत्म हो चुका है। लेकिन तू तो नया नया है, तेरा नया नया ईमान का सौदा है, नई नई शाखें हैं, तू क्यों कसूर बना पड़ा है? तू क्यों नमाज को छोड़ बैठा है? तुझे क्या है? कमा मैं रहा हूं, तू जलील क्यों हो? किसके लिए आप कमा रहे हो? बीवी बाल बच्चे के लिए। वही बीवी बाल बच्चा जब नमाज नहीं पढ़ता, आपकी आमद में बरकत नहीं रहती। आप कहां कमा रहे हो? लंदन में। आप कहां कमा रहे हो? कलकत्ते में। आप कहां कमा रहे हो? जयपुर में। आप कहां कमा रहे हो? दिल्ली में। कैसी मुश्किलात के साथ आप काम कर रहे हो? रात को रात नहीं समझते, दिन को दिन नहीं समझते। कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? कभी भी बाल बच्चे के लिए। और जब मालूम करो तो वही बीवी बाल बच्चा घर में खा पी करके अय्याशी के साथ सो रहा है। उसको ना नमाज की फिक्र है, ना उसको कुरान की फिक्र है, तो उसको ईमान की फिक्र है कि हमारा ईमान हमसे निकला जा रहा है। उसको किसी चीज की फिक्र नहीं है। फिक्र सिर्फ ये है, हमारा बाप भेजेगा फला चीज लूंगा, हमारा बाप भेजेगा फला काम करूंगा, हमारा बाप भेजेगा फला आइश करूंगा, फला चीज पूरी करूंगा, अपनी ख्वाहिशात को पूरी करूंगा। उस बाप को पता नहीं, उस बाप को पता नहीं मैं बेटे के सामने जहन्नम भेज रहा हूं, आग भेज रहा हूं। ये पैसा नहीं है, ये आग भेज रहा हूं। अगर मालूम हो जाए तो फिर क्या करेगा? फिर क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बदर के कैदी मौजूद हैं, बदर के कैदी मौजूद हैं। एक औरत है, एक औरत है, परेशान हाल है, रो रही है, रो रही है। वो बच्चा उधर रो रहा है या बच्चा बगल में है, उसके हाथ बंधे हुए, वो रो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछो क्यों रो रही? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछो क्यों रो रही है? पूछा गया तो कहा, मेरे बच्चे रो रहे हैं इसलिए मैं रो रही हूं। अल्लाह, मैं तो समझा कि तुझे दर्द हो रहा है पीछे बांधने की वजह से। कहा नहीं, बच्चे रो रहे हैं इसलिए मैं रो रही हूं। बच्चे का रोना मुझे देखा नहीं जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
क्या कहते हो उमर, क्या कहते हो उमर? ये मां अपने बच्चे को अगर सामने आग लगी हो उस आग में फेंक देगी? हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि नहीं, कभी नहीं फेंक सकती, कभी ये आग के हवाले नहीं कर सकती। जिसको रोता देखकर वो रोने लग जाए, वो उसको आग के हवाले कैसे कर सकती है? कहा मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, या रब हबली उम्मती, ऐ मेरी उम्मत, एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पर मेरी माएं, मेरी बहनें अपने बच्चे को आग में फेंक रही होंगी, उसे पता भी नहीं चलेगा, आग के हवाले कर रही होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी एक वक्त नमाज को छोड़ देता है, उसके घर, उसके बाल बच्चे सब तबाह हो जाते हैं। और फरमाया जिसने 5 वक्त नमाज को छोड़ दिया, गोया उसके घर में आग लग गई। अब बताओ, ईमान से बताओ, हम कहां हैं? हमारे घर में आग नहीं लगी हुई है, हम आज तबाह बर्बाद क्यों हैं? एक शख्स आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरे घर में बरकत नहीं है। क्यों नहीं है? दुआ कर दें आप, हो सकता है बरकत हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, मैं दुआ कर देता हूं, लेकिन जाओ अपने घर के बाहर में एक पर्दा डाल देना, एक पर्दा डाल देना। आज हम सोचे, खुदा का खौफ करें। आप सल्लम फरमा रहे पर्दा डाल दो। साहबा गए, पर्दा डाल दिया, कल होकर के आए, कहा बहुत बरकत हो गई, बरकतें बढ़ गई हैं। अल्लाह के नबी बताए नहीं क्या वजह थी, बताइए तो। आप सल्लम ने इरशाद फरमाया, जानते हो तुम्हारे घर के अंदर एक बेनमाजी झांक कर जाया करता था, उसके असरात से तुम्हारी बरकतें खत्म हो जाया करती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी घर के अंदर नमाज नहीं पढ़ता, उसके घर के अंदर से 40 दिन तक अल्लाह की रहमत खत्म हो जाती है, 40 दिन की बरकतें खत्म हो जाती है। अब मेरे मुसलमान भाई सोचो, हमने तो 40 दिन तक नमाज ही नहीं पढ़ी, 4 महीने नमाज ही नहीं पढ़ी, 1 महीना रमजान का आया, नमाज पढ़ लिया, अपने घर को रोशन कर लिया, अपनी रहमतों को समेट लिया, अपने अल्लाह की बरकतों को समेट लिया, फिर 11 महीने छोड़ दिया। बताओ, अल्लाह की रहमतें 11 महीने जिस घर में न उतरी हो, 11 महीने जिस घर में बरकतें न उतरी हो, उस ईमान से अगर कुरान भी पढ़ती होगी तो उसके कुरान में भी पढ़ने में ख्याल आता होगा, उसके नमाज पढ़ने में भी ख्याल आता होगा, उसके नमाज का भी वही हाल होगा, उसके कुरान पढ़ने का भी वही हाल होगा। हम जब नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, जब एक ही महीना पढ़ने जाते हैं, थोड़ी देर हो जाती है इमाम साहब को, तो कहते हैं इमाम साहब इतनी लंबी नमाज पढ़ा दिया, इतनी लंबी रुकू हो गई, इतने लंबे सजदे हो गए, आज तो तरावी बड़ी देर हो गई, आज तो फला रिकत लंबी हो गई। इसी में मुतलव्विस हो जाते हैं, हम अपने आप में मगन हो जाते हैं। दुनिया की ख्वाहिशात इतनी भरी होती है कि नमाज पढ़ना हमारे लिए भारी लगता है, मुश्किल लगता है। हम सोचते हैं बस यूं आए हैं, यूं चले जाए। ये हमारे नमाजों का हाल रमजान के दिनों में भी होता है। 5 वक्त नमाज का क्या हाल करें? इसलिए हमारे घर में आज बरकतें नहीं हैं, अल्लाह की बरकतें उठी हुई हैं कि एक आदमी सिर्फ देखा, उसके घर से बरकत चली गई। हमारे घर में बेनमाजी है, हमारी बेटियां बेनमाज, हमारी माएं बेनमाज, हमारी बहनें बेनमाज, हमारे बेटे बेनमाज, हमारे भाई बेनमाज। हम घरों में बरकतें ढूंढ रहे हैं, कहां से मिलेगी बरकतें? अल्लाह की बरकत इतनी आसानी से उतर जाती है। अपने घर के माहौल को नहीं हम बदल सकते, हम क्या करें? कि अपने आप को बदलें। हम बदलेंगे, हमारे घर के माहौल को अल्लाह बदलेगा।
ہم نہیں بدلیں گے، ہمارے گھر کے ماحول کو اللہ نہیں بدلے گا۔ ہم کیسے بدلیں؟ بدلنے کا 3 طریقہ ہے، وقت بھی ہو رہا ہے۔ ہمارے گھر کو بدلنے کا 3 طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی 3 فکر لے لیں۔ سب سے پہلی فکر، جو سب سے پہلی فکر ہے جو ہم کہہ لیں، یہ 3 فکر ہے، اس 3 فکر کو آج اپنے دامن میں بھر کے جائیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ۔ غصہ کس کو نہیں آتا؟ باپ کو بھی آ رہا ہے، بیٹے کو بھی آ رہا ہے، بیوی کو بھی آ رہا ہے، بچی کو بھی آ رہا ہے، ہاں سب کو غصہ آتا ہے۔ غصہ کس کو نہیں آتا؟ غصہ تو شیطان کا کھیل ہے، غصہ شیطان کا کھیل ہے، غصہ تو آئے گا ہی۔ اللہ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاؤ، تمہارے گھر کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا۔ غصے کو تم پی جاؤ، تم بڑے ہو، تم پی جاؤ۔ اپنے اگر سمجھتے ہو کہ ہم بڑے ہیں، ہماری عزت ہو گھر کے اندر، سماج کے اندر، گاؤں کے اندر، اپنے غصے کو پینا سیکھ لیں، اپنے غصے کو پی جائیں، ہنس کر ٹال دیں۔ اللہ کا فرمان ہے والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو تم پی جاؤ، والعافین عن الناس، والعافین عن الناس، لوگوں کو نہیں بدلو، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دو۔ بچہ ہے، بیٹا تھا غلطی ہو گیا، بیٹی تھی غلطی ہو گئی، بیوی تھی غلطی ہو گئی، بہن تھی غلطی ہو گئی، ماں تھی غلطی ہو گئی، بچے تھے غلطی ہو گئی۔ غلطیوں کو پردہ ڈالو، غلطیوں کو بوجھ نہ بناؤ۔ آج ہم بوجھ بنائے پھرے ہوئے ہیں، بیوی کی شکایت کر رہے ہیں، بیٹی کی شکایت کر رہے ہیں، بیٹے کی شکایت کر رہے ہیں، یہ غلطیوں کا بوجھ ہم لے کر پھر رہے ہیں۔ میرا بیٹا ایسا ہو گیا ہے، میری بیٹی ایسی ہو گئی ہے، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میری بیٹی میری بات نہیں مانتی۔ اللہ نے 3 چیزوں کو بڑا انمول خزانہ ہمیں دیا ہے۔ ایک والکاظمین الغیظ، آج کم سے کم اس مجلس سے 3 باتوں کو لے کر اٹھیں۔ پوری تقریر میں سمجھ میں آئی ہو کوئی بات نہیں، 3 باتوں کو سیکھ کر جائیں۔ والکاظمین الغیظ، انشاءاللہ کہے ہم آج کے بعد غصہ نہیں ہوں گے، سارے مل کے کہیں انشاءاللہ غصہ نہیں ہوں گے۔ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، غصہ کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ ہم غصے کو قابو کریں گے۔ غصہ قابو کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب کسی کو غصہ آ جائے، اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور زیادہ غصہ آئے تو نہا لے، زیادہ غصہ آ جائے تو نہا لے، اور نہا کر وضو کر لے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، تحیت الوضو پڑھے، تحیت التوبہ پڑھے، اور پھر اللہ سے دعا کرے، اے اللہ مجھ پر شیطان حاوی ہو رہا ہے، مجھے غصہ دلا رہا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمارے غصے کو قابو کر لے۔ اگر یہ طریقہ کوئی اپنے گھر میں اپنا لے، بتاؤ غصہ ہوگا پھر؟ گھر نہیں ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم غصے پہ کنٹرول کریں، والکاظمین الغیظ، اللہ کے لیے، والعافین عن الناس، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ لوگوں کو معاف کرنا پہلے سیکھیں، پہلے گھر سے شروع کریں، سب کو معاف کریں، غلطی ہو نہ ہو، آپ کی غلطی ہو تب بھی معافی مانگے، نئی غلطی ہو تب بھی معافی مانگ لیں۔ پھر تیسری بات جو سب سے اہم ہے، جو سب سے اہم ہے، بالکل اہم ہے، اس کو ہم ضروری سمجھیں، ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم،
اللہ فرماتا ہے ہم اس کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ پیدا کر لے۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں گے اللہ ہمیں بدل دے گا۔ ہم پہلے خود فکر کریں، آج سے ہم ارادہ کریں ہماری جو نمازیں ختم ہو گئی، چھوٹ گئی، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ توبہ کریں اللہ سے، اے اللہ آج سے ہم جو گناہ کیا ہے وہ سب توبہ۔ ہمارے نبی نے کتنی اچھی باتیں سکھلائی۔ جس کسی کو 5واں کلمہ آتا ہو وہ 5واں کلمہ پڑھ لے، اور 5واں کلمے میں اللہ نے سب کچھ دکھایا ہمیں۔ اللہ کے نبی کو اتنا پسند آیا یہ اللہ کا کلمہ، یہ 5واں کلمہ کیا نام؟ استغفر اللہ ہے، اللہ سے معافی مانگنے والا۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو سکھلایا۔ سب سے پہلا کلمہ اس کا نام کا شروعات استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، ربی من کل ذنب، اے میرے رب تمام گناہوں سے، من کل ذنب تمام گناہوں سے، اذنبتہ عمدن اس گناہ سے جو ہم نے جان بوجھ کر لیا، او خطا سرن ایسے بھی جو گناہ ہوئے ہیں، جو خطا ہوئے ہم سے، جو چھپ کر ہم نے کیے، او علانیتوں اور ہم نے بہت سے ایسے گناہ کیا جو کھلم کھلا لوگوں کو دکھا دکھا کے گناہ کیا ہے، او علانیتوں واتوب الیہ، اللہ ہم توبہ کرتے۔ پھر کہیں من الذنب الذی اعلم، ہم اس گناہ سے بھی توبہ کرتے ہیں جو ہم نہیں جانتے یا ہم جانتے ہیں۔ من الذنب الذی اعلم، ہم اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں جو ہم اس کو تو جانتے ہیں خوب اچھی طرح، وہ من الذنب الذی لا اعلم، اور اس گناہ سے بھی توبہ کرتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ انک انت علام الغیوب، اب کس کے حوالے کر رہے ہیں آپ؟ انک انت علام الغیوب، لیکن تو علام الغیوب ہے، تو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو اچھی طرح جانتا ہے، ہم نے کون کون سا گناہ کیا ہے۔ وستار العیوب، اے میرے خدا تو ستار ہے، ہمارے عیوب کو، ہمارے گناہوں کو تو چھپا لے۔ وغفار الذنوب، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کے بعد اللہ کی تعریف بلند کریں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، کیا کہے؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں طاقت اور قوت کے لائق، اللہ کے سوا ہے کوئی طاقت اور قوت کے لائق؟ کوئی نہیں، اللہ ہی ہے۔ اور پھر اللہ کی ایک اور تعریف کرے، الا باللہ العلی العظیم، تو بلند مرتبے والا ہے، تو بڑا عظمت والا ہے، تو بڑے اعلی مقام والا ہے۔ اور اللہ کو بڑائی پسند ہے، اللہ کو اپنی بڑائی پسند ہے۔ جب کوئی گناہ سے توبہ کرے اور پھر اللہ کی بڑائی کر دے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جیسے آج ہی اس نے ماں کے پیٹ سے جنا ہو۔ ان بعد الاسلام قبلہ، کہ جب کوئی اسلام سے پہلے کوئی گناہ کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے، او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ غفر له من ذنبه وما تقدم من تاخر ولا یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے گناہ کو جو کھلے ہوئے چھوٹے ہوئے ایسے بھی جیسے بھی جس طرح بھی گناہ کیے ہوں، چاہے وہ کھلم کھلا گناہ ہوا ہو یا پھر جو اس کے اگلے ہو یا پچھلے گناہ ہو، ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اور تمام گناہوں کو غفر اللہ، اس کے تمام گناہوں کو میں معاف کر دیتا، مغفرت کر دیتا۔ یہ تو ہوا اس کا جو اسلام میں داخل ہوا، یہ کس کا ہوا میرے بھائی؟ ہاں، کبھی سوچ لے ہم، جو اسلام سے پہلے غیر مسلم تھا مسلمان بنا، اس کے لیے یہ تمغہ ہے، لیکن جو اسلام قبول کیے ہوئے ہیں، چوتھا پارہ کی آیت اٹھاؤ، اللہ کہتا ہے، بہت اچھی بات، کبھی ہم غور کریں اس کو، اللہ فرماتا ہے ہم اس کے گناہ کو ایسے معاف کر دیں گے جو مسلمان ہوں گے، جب مجھ سے وہ معافی مانگیں گے۔
جب وہ مجھ سے معافی مانگیں گے ہم اس کے گناہ کو ایسے معاف کر دیں گے، ایسے معاف کر دیں گے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی ہم اپنے گناہوں سے معافی چاہنے والے بنے۔ ہم اپنے گناہوں سے جب معافی چاہیں گے تو اللہ ہماری معافی کو قبول کرے گا۔ اس لیے انشاءاللہ آج کی مجلس سے یہ سب عہد کریں کہ آج کے بعد جو میں نے گناہ کیا وہ سب گناہوں سے آج توبہ کرتے ہیں، اور آج کے بعد سے ہم عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اب کوئی گناہ نہیں کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ جب اللہ ہم سے راضی ہوگا دنیا کی تمام عزیز، دنیا کی تمام چیزیں، دنیا کی تمام رحمتیں، دنیا کی تمام برکتیں ہمارے اوپر اللہ نچھاور کرے گا، ورنہ پھر ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں ہم گرفتار ہوں گے، اللہ کو پکاریں گے، اللہ ہماری مصلحت کو نہیں سمجھے گا، اللہ ہماری مدد کو نہیں آئے گا، اللہ ہماری مغفرت بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے صلاۃ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب یا رسول اللہ، فخر آدم فخر حوا، فخر نوح فخر موسیٰ، فخر ابراہیم فخر زکریا، فخر یحییٰ فخر عیسیٰ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اذان ہو جائے گی، شروع کر دیں، 15 ہو گیا، رک جاتے ہیں، 8:30 ہو گیا، کوئی بات نہیں، دعا ہی کر لو، یہاں کی تو آواز آئے گی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔
درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. کیا نام تھا؟ اختر حسین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب السكرات. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے تمام درجات کو بلند عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جتنے بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان سبوں کی مغفرت فرما. اللہ ان سب کے تمام حاجتوں کو اللہ بہتر تو جانتا ہے. اللہ ان سب کی تمام حاجتوں کو پوری فرما. اے اللہ جن کے پاس روزی حاصل کرنے کے ذرائع وسائل موجود ہے اللہ ان میں برکت عطا فرما. جن کے پاس روزی حاصل کرنے کے ذرائع وسائل موجود نہیں ہے اللہ انہیں غیبی مدد نصرت پیدا فرما. اللہ ہر ایک مسلمان کو حلال رزق کمانے کا ذریعہ پیدا فرما. اے اللہ حرام رزق سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مجلس کے جو رچایا گیا ہے بسایا گیا ہے اے اللہ محمد اختر مرحوم کے نام سے اے اللہ اس مجلس میں جو بھی قرآن پڑھا گیا ذکر و اذکار ہوئے اس کا تمام کے ثواب کو اللہ ہر ایک کو اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول منظور فرما. اے اللہ ان کے طفیل سے تمام اولیاء کرام تمام صحابہ کرام اجمعین تمام شہداء کربلا اجمعین اے اللہ تمام ائمہ مجتہدین سلف صالحین بزرگان دین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد جتنے بھی بزرگان دین خاص الخاص شیخ شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی ہیں اس ہندوستان میں جتنے بزرگان دین لیٹے ہوئے ہیں تمام کے سبوں کے اللہ روض اقدس پر پہنچا دے. اے اللہ خاص الخاص اللہ محمد اختر مرحوم کو اللہ اس کا پورا ثواب عطا فرما. اے اللہ اس مجلس میں جو بھی باتیں کہی گئے اللہ سنی گئی اللہ اس کو تو ہم سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو سچی پکی اے اللہ جتنے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں اللہ ہر ایک کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو مائیں جو بہنیں اے اللہ جو گھروں میں سن رہی تھیں اللہ ان سبوں کے بھی اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہر ایک کو نیک کی کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر ایک کو برائی کے راستے سے ہٹا دے. اے اللہ شیاطین کے مکر فریب سے بچا. اے اللہ شیاطین کے مکر فریب سے بچا. شیاطین کے شر سے حفاظت فرما. جنات انسان کے قہر سے نجات عطا فرما. اے اللہ حاسدین کے حسد سے بچا. اے اللہ شرار الارض کے حشر سے بچا. حشرات الارض کے حشر سے حفاظت فرما. اے اللہ تمام امت مسلمہ کو آپس میں اتحاد اتفاق عطا فرما. اے اللہ آپس میں جوڑ دے. اے اللہ جو دنیا میں اللہ مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اللہ ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے اللہ ایمان پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے ایمان کی حالت میں اللہ ان کو موت بھی عطا فرما. اے اللہ ان مظلومین کی حفاظت فرما. اے اللہ جو ظلم کر رہے ہیں اللہ انہیں نیست نابود پیدا فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور پیدا فرما. اے اللہ سب کو حوصلہ اور ہمت عطا فرما. اے اللہ تمام امت مسلمہ کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ وآل بیتہ والائمۃ اجمعین. اللہ تو اپنے حبیب کے صدقہ سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.